اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ امتیاز، حاضر خدمت ہوں ٹیچرس ٹریننگ کے حوالے سے اپنا نیا سیشن لے کے۔ پچھلے کچھ سیشنز ہم نے کیے کوالٹیز آف اے گڈ ٹیچر کے حوالے سے۔ پہلے ہم نے پرسنل کوالٹیز ٹیچرز کی ڈسکس کی، پھر ہم نے پروفیشنل کوالٹیز ڈسکس کی، اور آج ہم ریلیجیس کوالٹیز ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ وہ کوالٹیز ہیں جو گائے بگائے پہلے بھی ڈسکس ہوتی رہی ہیں، اس لیے اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف سرسری سا میں ذکر کر کے آگے نکلوں گا اور اپنی بات کو ہم اختتام تک لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں الحمدللہ مسلمان پیدا کیا، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی، کچھ ہمارے فرائض اور کچھ ایسی تعلیمات ہیں جو کہ ازل سے لے کر ابد تک ہمارے ساتھ رہنی ہیں اور ہم نے ان کا پاس رکھنا ہے۔ اگر حیثیت مسلمان بات کی جائے تو ساری تعلیمات جو ہم پہ لاگو ہوتی ہیں ہر شعبہ زندگی سے متعلق، ہر جگہ پہ، ہر وقت، ہر حال میں، لیکن بالخصوص اگر حیثیت استاد کی بات کی جائے تو یہ وہ ناگزیر قسم کی خصوصیات ہیں، یہ وہ خاص ہیں جن کے بغیر ایک استاد کا استاد ہونا ممکن ہی نہیں۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ٹروتھفلنس، انسان کا سچا ہونا۔ سارا دن آپ سچائی کے لیکچر دیتے رہیں، لیکن ایک دفعہ اگر آپ نے بچوں کے سامنے پریکٹیکلی کوئی ایسی بات کر دی جو جھوٹے زمرے میں آتی ہے، جو سچائی سے ہٹ کے کچھ ہے، تو بچے اس کا اثر لے جاتے ہیں، خواہ وہ آپ کے اپنے بچے ہوں، خواہ وہ کلاس روم کے اسٹوڈنٹس ہوں، یا کسی بھی مکتب سے، کسی بھی حوالے سے آپ کے سننے والے ہوں، آپ کے جاننے والے ہوں۔ تو ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی شخصیت میں سچائی کا عنصر بہت حد تک نمودار ہو، واضح ہو، اور اس سے ہٹ کے کبھی کوئی بات نہ ہو۔ اسی طرح ایماندار ہو، آنیسٹ ہو، فیتھفل ہو، پھر ایک ہمدردانہ یا یہ کہہ لیں کہ رحم دلانہ دل کا مالک ہو، رحم دلی کا جذبہ اس کے اندر ہو، سمپیتھیٹک ہو، ہمدردی ہو towards his students, towards his listeners, towards his audience. نان ڈسکریمنیٹنگ ہو، اگر آپ بائسڈ ہیں، اگر آپ اقربا پروری کرتے ہیں، اگر آپ تفریق کرتے ہیں، تو پھر آپ ایک اچھے استاد نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نان ڈسکریمنیٹنگ ہونا بھی بذات خود ایک بہت اچھی اور بہت ضروری کوالٹی ہے اچھے استاد کے لیے۔ ٹرسٹ وردی، اگر بچے آپ پہ اعتماد کرتے ہوں تو پھر استادی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اگر بچے آپ سے کتراتے ہوں، بچے آپ سے اوائڈ کرتے ہوں، بچے آپ سے اپنی بات شیئر نہ کرتے ہوں، تو پھر آپ ایک اچھے استاد ثابت نہیں ہو سکتے۔ اور اس اعتبار کی اس اعتبار کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو اچھے خواص اپنے اندر رکھنے پڑتے ہیں، تاکہ بچے آپ پہ اعتماد کریں، اعتبار کریں، اور کبھی بھی آپ سے گریزاں نہ ہوں، آپ سے بھاگنے کی کوشش نہیں کریں، آپ کو اوائڈ نہ کریں۔ سچ بتائیں، سچ فیس کریں، اور سچ ہی آپ کے سامنے ہمیشہ پیش کریں۔ استاد کے لیے مبلغ ہونا بڑا ضروری ہے، دائی ہونا بڑا ضروری ہے، وکالت اس کو آتی ہے، اپنے شعبے کی وکالت، اپنے پیشے کی وکالت، اپنے ادارے کی وکالت، اپنے کام کے ساتھ خلوص اور اپنے
اپنے کام کی دعوت دینے والا، پریچ کرنے والا، کیونکہ دائی میں اللہ پاک نے کچھ صفات رکھی ہوتی ہیں، وہ دوسروں کو قائل کرنے کا ملکہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ وہ عاجز بن کے وہ ایک ایسے دھیمے الفاظ میں، ایک ایسے انداز میں اپنی بات دوسروں تک پہنچا جاتا ہے جو ایک عام آدمی نہیں کر پاتا۔ کیونکہ استاد کے لیے دائی ہونا، پریچر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کوالٹیز جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، غالباً 6 یا 7، یہ کوالٹیز اگر آپ میں ہوں تو وہ شخص ایک کردار کا غازی کہلاتا ہے، مین آف کیریکٹر کہلاتا ہے۔ اس سے پچھلی کوالٹیز ہم نے جو پروفیشن پڑھی تھی، اگر وہ ہوں تو ایک انسان مین آف پروفیشن کہلاتا ہے، پروفیشنل شخص کہلاتا ہے، پروفیشنلزم کو روٹ سمجھا جاتا ہے اس کا۔ اس سے پہلے جو ہم نے پرسنل کوالٹیز کا ذکر کیا تھا، وہ اگر ہوں تو ایک شخص کو ایک نوبل مین سمجھا جاتا ہے، اور یہ تینوں خاص انسان میں ہو تو ایک ٹیچر کہلوانے کا مستحق ہوتا ہے۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ ساری چیزیں اگر ایک ٹیچر میں ہوں تو باقی لوگوں میں کیا بچا، تو اس کا جواب میں اس طرح دیتا ہوں کہ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، فوجی افسر، خواہ کوئی کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، اس میں پیشہ ورانہ صلاحیتیں تو ہوں گی، ضروری ہیں، اگر ہوں گی تبھی وہ ایک اچھا پروفیشنل بنے گا۔ لیکن اگر یہ باقی جو خصوصیات ہم نے ڈسکس کی ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو وہ کم از کم استاد نہیں ہوتا۔ استاد ہونے کے لیے یہ ساری اس لیے ضروری ہیں کہ ٹیچنگ از اے مدر آف پروفیشن، از اے مدر آف آل پروفیشنز۔ تو ہر پیشہ استاد کے ہاتھ سے نکل کے جاتا ہے، ہر پیشہ استاد کا مدون محنت ہے، ہر پیشہ ٹیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے ایک استاد کو، ایک لیڈر، ایک اچھا شخص، ایک اچھا مسلمان، ایک کردار کا غازی ہونا چاہیے، تب وہ اچھے لوگ پیدا کر سکتا ہے، اچھے پروفیشنلز پیدا کر سکتا ہے، ادروائز یہ چیز ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ اب کچھ اسپیشل ٹپس ہیں جو میں اپنے اس لیکچر کے اختتام پہ دیا کرتا ہوں۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی لیسن میں بات کی تھی کہ آج سے کچھ عرصے پہلے ایک انگلش پروورب ہوا کرتی تھی، جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن۔ بٹ آئی تھاٹ دیٹ اٹ از اے نیگیٹو پروورب۔ میں نے اس کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیا، اس کے نن کا این ہٹا کے اس کو ون کر دیا، اور اس کو بنا دیا بی جیک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف ون۔ لائٹ اسکلز آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کو اپنے سراؤنڈنگس کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ریلیونٹ جابس کے بارے میں نو ہاؤ ضرور ہونی چاہیے، لیکن ایک چیز ایسی ہو جو جس پہ آپ کو مکمل عبور ہو، جس کو آپ اپنا سکیں، جس کو آپ اپنا کہہ سکیں، جس پہ آپ کو ماسٹری ہو۔ بی جیک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف ایٹ لیسٹ ون۔ بی اے رول ماڈل فار اسٹوڈنٹس۔ اگر استاد رول ماڈل نہیں ہے تو وہ ایک اچھا استاد نہیں ہے۔ وہ چاہے یا نہ چاہے بچے اس کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں، اگر اس میں ایسی کوالٹیز ہوں جو ایک اچھے استاد میں ہوتی ہیں۔ بی اے گڈ ٹیچر، یو ول بی اے لیڈر، اے ٹرو مسلم، اینڈ الٹیمیٹلی اے نوبل مین۔ اگر آپ استاد بننے کی کوشش کریں گے تو یہ تین چیزیں آپ کو منفیت میں مل جائیں گی۔ ایک اچھے لیڈر ہو جائیں گے آپ، سچے مسلمان ہو جائیں گے، اور ایک اچھے آدمی بن جائیں گے۔ ریلیجیس اوبلیگیشنز بی کیپٹ ان مائنڈ آلویز۔ ہمارے ذہن کے کسی ایک خانے میں ہمیشہ ہمارا دین موجود رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت یہ الرٹ رہنا چاہیے کہ وی آر مسلمس، وی ہیو ٹو فالو سرٹن رولس، وی ہیو ٹو فالو سم پاتھس، ڈوز اینڈ ڈونٹس، جائز ناجائز، حرام حلال، پاکی ناپاکی، ان چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا پڑے گا۔ ہمارے ذہن کے ایک خانے میں کم از کم ضرور ہمارا دین اجاگر رہے، موجود رہے، اور ہم اس کو
امپلیمنٹ کرتے رہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ TEACHER ان اسپیلنگس کو اگر ہم تھوڑا سا ری ارینج کر کے دوبارہ رکھتے ہیں، آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو یہ ٹیچر والے ہی اسپیلنگس چیٹر بھی بناتے ہیں۔ تو خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا را اپنے آپ کو ٹیچر بنائیں، چیٹر مت بنائیں۔ تھوڑا سا ایک فاصلہ ہے، تھوڑی سی ایک لکیر ہے، تھوڑا سا ایک بیریئر ہے جو آپ کراس کر جاتے ہیں تو آپ ٹیچر سے چیٹر بن جاتے ہیں، اور یہی ہمارے پیشے کی موت ہوتی ہے۔ تو میں اپنی بات اسی بات پہ ختم کروں گا کہ ہمارے اس مقدس پیشے کی تقدیس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اب آخر میں وہی روایتی بات کہ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز فوری اور بلا روک ٹوک ملتی رہیں، اور اس کو اپنے دوسرے دوستوں کو پھیلا کے صدقہ جاریہ نیکی کا کام اس میں حصہ ڈالیں۔ اللہ پاک آپ کا ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔